بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ مولانا شبلی نعمانی کے سبق اخلاق نبوی کے چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں اہم نکات کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے اب تک کے سبق میں یہ پڑھا ہے کہ ایک بے مثال کردار اور بلند اخلاق کے لیے ہم میں مداومت عمل، یعنی مسلسل کسی نیک عمل پر عمل کرنا، مسلسل اس کو اپنی عادت بنانا، اپنی فطرت ثانیہ بنانا مداومت عمل کہلاتا ہے۔ یہ مثالی کردار بننے کے لیے بڑا ضروری ہے، ایک بلند اخلاق بننے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کو پڑھا ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا حسن خلق، جو رسول پاک کی بہت بڑی خوبی تھی، بہت بڑی صفت تھی۔ اس کے بارے میں پڑھا کہ ان کی عادات کتنی حسین، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی تھی۔ اور ایثار یعنی قربانی، جو رسول پاک کے کردار کا نمایاں وصف تھی، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں۔ ایثار کہتے ہیں کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، بلند مقصد کو پانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی۔ یہ عمل اللہ کو اور اس کے رسول اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک بلند کردار بننے کے لیے، ایک بے مثال کردار بننے کے لیے بھی یہ خوبی آپ کی ذات میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار آن لائن پڑھا تھا۔ بچوں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو رسول پاک کے کردار کا حصہ تھی، اور جن کو اپنا کر ہم بھی ایک مثالی کردار بن سکتے ہیں، ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آن لائن ان نکات کے بارے میں تفصیلی بات بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے تواضع، رسول پاک کے کردار کی ایک اور نمایاں خوبی کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اس کا ذکر ہم نے خلاصے میں نہیں کیا تھا، تو اس بار خلاصے کے اندر تواضع کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ آج ہم سبق اخلاق نبوی کے بقیہ 4 نکات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ بچوں، ہمارے رول ماڈل یعنی مثالی کردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کا ایک نمایاں پہلو یا خوبی تواضع بھی ہے، جس کے معنی ہیں کسی کی خاطر کرنا، کسی کا خیال رکھنا، مہمان نوازی کرنا، کسی سے عاجزی سے پیش آنا۔ ان کی اس وصف میں، ان کی اس خوبی میں، کردار کی اس خوبی میں ہم کو ان کی عاجزی کا اہم پہلو نظر آتا ہے۔ یعنی رسول پاک دونوں جہانوں کے سردار ہوتے ہوئے بھی اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے۔ یعنی خود جھاڑو دے رہے ہیں، خود ہی اپنے کپڑوں کو پیوند لگا رہے ہیں، اپنی جوتی کو گانٹھ لیتے ہیں، اور اپنے اس عمل سے سب انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس میں تکبر اتنا ہی کم ہوگا۔ جو جتنا بڑا انسان ہوگا وہ اتنا ہی تکبر سے پاک اور عاجزی سے سرشار، یعنی عاجزی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ دونوں جہانوں کے سردار خود گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گدھے کی سواری کو وہ برا نہیں سمجھتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میں سردار ہوں، دونوں جہانوں کا سردار ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، میں کیوں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ یہ تکبر ان کے اندر نہیں تھا۔ عظیم ترین ہستی ہوتے ہوئے بھی محفل میں جہاں جگہ ملتی وہاں پر بیٹھ جاتے، یہ نہ کہتے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جب محفل میں آؤں تو میرے لیے تخت بچھایا جائے، میرے لیے نمایاں کوئی مقام ہو، نمایاں میرے لیے کرسی ڈالی جائے۔ ایسا وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی کرتے تھے۔ اور یوں انہوں نے ایک بہترین سردار کی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے پیش کر دی کہ سردار کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مقام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم عاجزی سے لوگوں سے پیش آئیں، ہم اس مقام کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ پیغام رسول پاک کے اس عمل سے ہمیں نظر آتا ہے، یہ سبق ہم کو رسول پاک کے اس عمل سے ملتا ہے۔ بچوں، اگلا جو اہم پوائنٹ تھا وہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے،
وہ ہے بچوں پر شفقت. بچوں شفقت کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، رحم کرنا. بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت یعنی رحم کے پیکر تھے، مجسم تھے. آپ کی روح نور محبت تھی. عرب کا وہ معاشرہ جہاں محبت کو ایک کمزور جذبہ سمجھا جاتا تھا، جہاں رحم کو بزدلی سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹوں سے محبت کرنا کمزوری کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہاں پر اس معاشرے میں آپ نے بچوں پر شفقت دکھا کر ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی. کبھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے اور راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود پہلے سلام کرتے، یعنی انہیں سلام کرنا سکھاتے، کیونکہ نیا اسلام آیا تھا. سلام کرنے کی تربیت ابھی ان بچوں کے پاس نہیں تھی، یہ تربیت وہ دے رہے تھے. سلام خود کرتے اور یوں یہ پیغام بھی دیتے کہ پہلے سلام کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ سلام کرنے میں پہل کیجیے. بچوں کو سلام کرتے اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے. بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے کی سواری کریں. بڑے جس طرح سواری کر رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہوں. زمانے میں تو گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی، گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، اس پر سواری کی جاتی تھی، تو ان کو شوق ہوتا تھا. اس شوق کو دیکھتے ہوئے پیغمبر بچوں پر شفقت کرتے اور ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے تھے. اچھا، بچوں سے یہ شفقت جو تھی یہ صرف مسلمان بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی رحم اور محبت فرماتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں صرف مسلمان بچوں سے ہی محبت کروں گا اور مشرکین کے بچوں سے محبت میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مشرکین کے بچے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک غزوے میں، غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں رسول پاک خود بھی شریک ہوئے ہوں، ایک غزوے میں حملے کے دوران مشرکین کے چند بچے مارے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بہت غمگین ہو گئے. جب کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مشرکین کے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو. یعنی مطلب یہ کہ کیا پتہ کل یہ مشرکین کے بچے بڑے ہو کر تم سے اچھے مسلمان ثابت ہو جائیں اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں، تم سے بہتر مسلمان بن کر قرآن کے پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں. تو معصوم بچوں پر یہ ظلم دوبارہ مت کرنا، چاہے وہ مشرکین کے بچے ہی کیوں نہ ہوں. رسول پاک کی ایک اور نمایاں خوبی پیارے بچوں وہ ہے لطف طبع. لطف طبع کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاج. خوش مزاج بھی تھے پیغمبر. ہنسی مذاق کرنا بھی ان کی مزاج کا ایک حصہ تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ہر خوبصورت رنگ موجود تھا. جہاں ان کی طبیعت میں ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے، وہیں ہم کو لطف طبع یعنی خوش مزاجی بھی نظر آتی ہے. یعنی پیغمبر کے مثالی کردار میں ہمیں ہر مزاج کی خوشبو ملتی ہے. جہاں مقصد کو پانے کے لیے وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، وہیں عام زندگی میں وہ ہمیں اپنی خوش مزاجی سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بڑھیا نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے دعا دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، مجھے جنت نصیب ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی سے جواب دیا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. اس جواب پر بڑھیا بہت غمگین ہو گئی اور غمگین ہو کر وہاں سے چل دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جا کر اس کو 2 خوشخبریاں دے دو. پہلی یہ کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر، یعنی جنت کی خوشخبری بھی دی اور جوان ہونے کی خوشخبری بھی انہوں نے دے دی. یعنی خوش مزاجی سے انہوں نے
بڑھیا کو یہ دو خوشخبریاں دے دی، جنت کی بھی اور جوانی کی بھی۔ بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو ایک آخری نمایاں پہلو جس کا ذکر اخلاق نبی میں کیا گیا ہے، ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن جو آخری پہلو یہاں پر پیش کیا گیا ہے وہ ہے اولاد سے محبت۔ بچوں، کسی بھی چیز کی محرومی کہتے ہیں کسی جائز چیز کا نہ ملنا، اس سے محروم ہو جانا۔ کسی بھی چیز کی محرومی انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ کسی بھی اولاد کو اپنے ماں باپ سے جس جذبے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے محبت۔ اگر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ملتی رہے تو ایک کامیاب شخصیت بن کر دنیا کے ہر امتحان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے شدید محبت کی، چاہے وہ بی بی فاطمہ ہوں یا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں بچوں کہ کسی بھی یتیم بچے کے سر پر محبت سے اگر آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہیں اس یتیم بچے کے سر کے بال ہیں اتنا آپ کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ جذبہ شفقت، محبت، پیار یہ بچوں کی ضرورت ہے۔ اس سے جب وہ محروم ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر منفی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بچوں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے، اور یہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو ہے جس کا ذکر مولانا شبلی نعمانی نے اپنی اس سیرت نگاری میں، مضمون نگاری میں کیا ہے۔ بچوں، یہ خلاصہ تھا آج کا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔